السلام 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 یا نبی درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے فاضل ٹیور لیگ جو مانچسٹر یونیورسٹی میں مقارنہ مذاہب کے پروفیسر ہیں، اپنی کتاب دی ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ، مشرق اور مغرب یعنی پورب پچھم کے مذہبوں کی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ زرتشت کے مذہبی تعلیمات کا علم ہمیں گاتھا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سماعت کیا تھا کہ زرتشت جو جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دیا اور اللہ ہی کی عبادت کا لوگوں کو درس دیا، لیکن زرتشت کے انتقال کے بعد ان کی جو قوم تھی انہوں نے اللہ کو تو مانا اور اللہ کی عبادت تو کرتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اور دوسرے بتوں کی بھی عبادت کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پر ایک دوسرے پروفیسر کے قول کو نقل کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہم نے زرتشت کی مذہبی تعلیمات کا علم گاتھا سے حاصل کیا، جو گیتوں کی یعنی گانوں کی ایک کتاب ہے جس میں زرتشت نے خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں پیش کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے زرتشت کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچائے۔ ان گیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے ہم عصر لوگوں کو دوسرے معبودوں کی عبادت سے رہائی دلا کر، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کو دوسرے معبودان باطل کی عبادت سے چھٹکارا دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے، جسے اس کی زبان میں اہورا مزدا کہا جاتا۔ زرتشت اپنے اس نظریہ کو بھی بڑی جرأت سے یعنی اپنے اس عقیدے کو بھی بڑی جرأت سے بیان کرتا کہ انسان مجبور محض نہیں، یعنی انسان کو تقدیر کا مجبور نہیں بنایا گیا، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ نے جیسا لکھ دیا ہے، انسان ایسا کرنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر و شر میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ زرتشت کا یہ عقیدے کی بھی وہ تعلیم دیتا تھا تقدیر کے لحاظ سے کہ تقدیر میں جیسا لکھ دیا بندہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ بندہ جیسا کرے گا اسے خیر اور شر کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ بھلائی کو اختیار کرے، چاہے تو وہ برائی کو اختیار کرے، اور اس سے آزادانہ انتخاب کی بنیاد پر ہی اس سے باز پرس ہوگی، یعنی جو وہ کرے گا دنیا کے اندر اللہ کے دربار میں اسے اسی کے حساب سے حساب دینا ہوگا، یعنی اگر اس نے دنیا میں بھلائی کی ہے تو آخرت میں اسے اس کا ثواب ملے گا، اگر دنیا میں اس نے برائی والے کام کی ہیں تو آخرت میں بھی اس کو برائی کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ پروفیسر مذکور نے یعنی وہی پروفیسر نے اس مضمون کی ابتدا میں یہ بتایا کہ زرتشت کا زمانہ 618 سے لے کر 541 مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے، جبکہ 586 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کی عمر 30 سال تھی جب اس نے اپنے مذہب کی دعوت کا آغاز کیا، یعنی 30 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ وہ دور ہے جبکہ بابل کے بادشاہ نے یہودیوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور یروشلم کے لاکھوں یعنی جہاں پر بیت المقدس قائم ہے وہاں کے لاکھوں یہودیوں کو اسیران یعنی قیدی جنگ کے قیدی بنا کر جنگ کے قیدی کی حیثیت سے بابل میں لے آیا تھا، اور وہ 50 سال تک قیدیوں کی زندگی بابل میں غلامی کسی جنگی قیدیوں کی طرح بابل میں غلامی کسی زندگی بسر کرتے رہے۔
اور یہی وہ 50 سال ہیں جب زرتشت اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف رہا، یعنی جب وہ یہودی قیدی بابل میں لائے گئے تھے اور انہی 50 سالوں کے اندر یہ زرتشت بھی اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتا رہا۔ زرتشت کی وفات ٹیورلین کی تحقیق کے مطابق، یعنی جو پروفیسر ہے اس کی تحقیق اور اس کے ریسرچ کے مطابق 541 قبل مسیح میں ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 541 سال پہلے، یعنی اس واقعے سے صرف 3 سال پہلے، جبکہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرانی مملکت کا حصہ بنایا، اور یہودی جو بابل میں اسیری یعنی قیدی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یقیناً وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور ان اثرات کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہودی مذہب کے ان نظریات کا جو اس جلا وطنی سے پہلے تھے موازنہ ان کے عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے بابل کی جلا وطنی سے واپسی کے بعد اپنایا، یعنی جو پہلے یہودیوں کے اسیرانہ یعنی قیدیوں کے جو قانون تھے اور جلا وطنی کے جو قانون تھے، اور اس کے بعد جب وہ لوگ واپس یہاں سے آزاد ہوئے اور واپس یروشلم پہنچے تو اس کے بعد جو انہوں نے قانون بنائے اس سے ان کی تعلیمات یعنی زرتشت کی جو تعلیم تھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اہورا مزدا جو کہ سراپا خیر کی قوت کا نام تھا، اس کے زمانے کے لوگ اور ہم پلہ ایک برائی کی طاقت بھی، اس کے ہم عصر اور ہم پلہ ایک برائی کی طاقت بھی تھی جسے اہرمن کہتے، یعنی اس کے مقابلے میں جو دوسرا عقیدہ وہ لوگ مانتے تھے وہ اہرمن کہتے۔ خیر و شر کی ان دونوں قوتوں کے درمیان ان کے نزدیک روز اول سے باہمی تنازع جاری تھا۔ اہرمن وہ لوگ برائی کے خدا کو کہتے تھے کہ اہورا مزدا نیکی کا خدا ہے اور اہرمن یہ برائی کا خدا ہے۔ اب ان کے اندر ان کا ہمیشہ جھگڑا جاری رہا، کبھی خیر کو فتح حاصل ہوتی اور کبھی برائی کا پلہ بھاری نظر آتا۔ مذہبی زندگی کی رسم و رواج کے ہجوم میں 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے مذہب کی بنیادی اصول قرار دیا جا سکتا ہے۔ طلب معاش کے لیے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی گزارنے کے طلب معاش یعنی روزی حاصل کرنے کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں سب سے اچھا اور سب سے شریف پیشہ اور سب سے شریف دھندا یہ تھا کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے رہے اور جانوروں کو پالتے رہے۔ عالم امکان کی یہ ساری تخلیقات اس باہمی آمیزش کا نتیجہ ہے جو روز اول سے نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ تمام عالم امکان کے اندر جو پہلے دن سے وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے۔ عالم امکان کی یہ ساری تخلیقات اس باہمی آمیزش کا نتیجہ ہے جو روز اول سے نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی پاک عناصر ہیں، انہیں پلید نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ چاروں پاک عناصر ہیں، انہیں کسی بھی طرح ناپاک نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی تعلیمات تھی۔ ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زرتشت کے نزدیک سب سے پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لیے اور اپنے مویشیوں کے لیے مکان تعمیر کرے، اس کے پاس کتا بھی ہو، بیوی بھی ہو اور بچے بھی ہو، وہ بہترین اناج کاشت کرے، گھاس اگائے، پھلدار درختوں کے باغات لگائے، سیم زدہ علاقوں میں پانی خشک کرنے کی تدبیریں کام میں لائے۔ زرتشت نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہو جاتا ہے، نہ مذہب کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا۔ ان کے نزدیک شادی کرنا فرض ہے اور تعدد ازواج کی بھی اجازت ہے، جس کے بچے زیادہ ہو
بادشاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نوازے، یعنی زیادہ عورتیں رکھنے کی بھی انہیں انسانوں کو اجازت تھی، اور پھر بادشاہ کو یہ قانون دیا گیا تھا کہ جس کے بچے زیادہ ہو اسے انعامات دیے جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کا خالق اور برا مسئلہ ہے، جیسے بیل، کتا، مرغ، اس کے برعکس مضر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام اہرمن کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے درندے، سانپ، مکھیاں، کیڑے، بچھو، مکوڑے وغیرہ۔ ان کو مارنا، حتیٰ کہ چونٹی کو تلف کرنا بھی ضروری کام ہے، اور ایسا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس کی تعلیمات یہ بھی تھی کہ اہرمن جو برائیاں جتنی بھی ہوتی تھی اسے اہرمن کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اس کی طرف نسبت کی جاتی، اور ان کو مارنا، یہاں تک کہ کیڑی کو بھی مارنا وہ ثواب سمجھتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں کسان کے اناج کو کھاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کو انسان کے برابر رکھا گیا ہے، بلکہ بیوی اور بچوں پر بھی اسے فوقیت دی گئی ہے۔ جانوروں میں اور دبلاؤ سگے ماہی اور دریائی بلی کو ان کے نزدیک بڑا تقدس حاصل ہے، اس کے مارنے کی سزا 10,000 کوڑے تھی۔ اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ ان کا تیسرا اصول آگ کی تقدیس ہے، یہاں تک کہ پروت پر لازم ہے کہ وہ قربان گاہ پر جب مذہبی جو رسمیں تھی ادا کرنے لگے تو اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ لے تاکہ اس کی سانس سے آگ آلودہ نہ ہو، یعنی اس کی سانسیں بھی آگ میں نہ ملنے پائے، ایسا بھی ان کا عقیدہ تھا۔ گویا جب ہم ان عقیدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یوں بھی چلتا ہے کہ یہ کسی نبی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ ایک ہی عقیدے کے پابند تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کے پابند تھے، اور انہوں نے ایسی ہی اللہ کی تعلیم دی جو ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ ان تعلیمات کا ہمارے مذہب کی تعلیمات سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ ہاں یہ تھا کہ کچھ سختی کے حکم تھے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ان حکموں کے اندر کچھ آسانی پیدا کر دی۔ آلودہ نہ ہو، اور دبلاؤ مٹی اور آگ کی تقدیس اور تطہیر کے گیت گانے والی قوم حضرت انسان کو کس حقارت آمیز نظر سے دیکھتی ہے اور اس کو کس ذلت آمیز سلوک کا مستحق قرار دیتی ہے، اس کا مطالعہ بھی از حد تعجب خیز ہے۔ یعنی وہ جن کو دریائی مٹی اور سگے ماہی یعنی دریا کا پانی کا کتا اور اسی طریقے سے دریائی بلی، ان کو جو بڑا مقام حاصل تھا کہ انسان سے بھی زیادہ ان کو مقام دیا گیا تھا، اور انسان کو تو ایک وقت میں اس کے حقوق کی تو تلفی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے حقوق کو پھر بھی برقرار رکھنا یہ ضروری تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل کو سماعت کریں گے، سوموار کے دن سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔